اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا، وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی لوگ ہی غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق بات کی ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ہم ان قریب انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، یہ ان کے صاحب پر کوئی جنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، یہ تو ڈرانے والے ہیں صاف صاف۔ سامعین کرام، بڑی بنیادی آیت ہے، اور جو اس کا سرنامہ ہے اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ افلا یتفکرون، افلا یتدبرون القرآن،
افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سامعین کرام، یہ جو وصف ہے یہ ہم میں موجود ہے، یہ جو صفت ہے یہ ہم میں موجود ہے کہ ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ غور، تدبر، تفکر، تعقل یہ نہیں کرتی۔ ہاں غور کرتی ہے، فکر کرتی ہے، لیکن دنیا کی باتوں میں، دنیا اور ما فیہا میں۔ یعنی آپ ایک رشتہ دیکھیں گے، دیکھیں کتنا آپ ایک لڑکی سے اپنے بیٹے کے لیے آپ لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، ایک گھر پھرتی رہتی ہیں، کتنا غور و فکر اور سارا وہ آپ تولتی ہیں اس لڑکی کو۔ اسی طرح انسان تعلیم کرتا ہے، آپ دیکھیں ابتدا سے والدین ایک مائنڈ سیٹ اپنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر لڑکا بھی اپنے لیے، پھر جب وہ میٹرک سے چلا جاتا ہے پھر وہ سوچتا ہے، میٹرک میں بھی اس کو آپشن دیا جاتا ہے کہ بھئی تم میڈیکل لوگے، نان میڈیکل لوگے، آرٹس لوگے، اس میں بھی یہ سوچ سمجھ سے کام کرتا ہے۔ پھر جب میٹرک کے بعد جو ہے پھر وہ دیکھتا ہے، پھر کتنی سوچ و بچار اور کتنے مشورے یہ تعلیم میں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں، یہ میں اشارات کر رہا ہوں، پھر آپ دیکھیں ایک کاروبار انسان شروع کرتا ہے، کتنا غور، فکر، تفکر، تعقل، تدبر کہ بھئی یہ کاروبار فیل نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو بہرحال ہر ایک چیز میں آپ اپنی پلاننگ کرتے ہیں مستقبل کی، وہ جھوٹا مستقبل جو ہے نا ہمارا، اس کی ہم پلاننگ تو بڑی کرتے ہیں، جھوٹے مستقبل۔ لیکن جو ہمارا اصلی مستقبل ہے سامعین کرام، آپ دیکھیں اس کی ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہے۔ یہ زندگی ہم، ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ غافل ہیں، اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنے مقصد سے غافل ہیں، اپنے رب سے غافل ہیں۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے سامعین کرام، بہت بڑی غفلت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے، اپنے رب کو بھلا دے۔ اوہو، یہ کیسی یعنی غفلت ہے کہ اس میں آپ اپنے آپ کو بھول جائیں۔ مثال کے طور پہ مثال ایک قائم کر لیتے ہیں، آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں، لیکن اس راستے کا ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس راستے کے سرے پہ، یا ایک گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں، اس میں کچھ عرصے بعد ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ ہے اور یہ سڑک اس الاؤ تک جاتی ہے۔ اگر کوئی یعنی آپ تو گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، کوئی بینا، کوئی باخبر شخص کہ اس گاڑی یعنی اس راستے کا انجام آگ کا الاؤ ہے، آپ کو روکتا ہے۔ اور سامنے کا مجھے تو ایک بات یاد آ گئی، یعنی آپ موٹر سائیکل پہ نکلے، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل پہ نکلے اور آپ کی ہیڈ لائٹ دن کے وقت اگر کھلی ہوئی ہے، 10 آدمی آپ کو اشارہ کر کے کہیں گے کہ لائٹ بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو۔ بہرحال اس سے تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ باخبر انسان آپ کو کھڑا کر کے بتاتا ہے، اشارہ کرتا ہے، رکو، مت جاؤ اس راستے پر، اس کا انجام جو ہے گڑھا ہے آگ کا۔ اور آپ جو ہے آپ نے اپنی آنکھیں، کان، دل، اس پہ سب کچھ پہ تالا آپ نے لگایا ہوا ہے، نہ اس کی بات سن رہے ہیں آپ، نہ اس کو دیکھ پا رہے ہیں اس کی حقیقت کو، اور نہ اس کو سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ یعنی سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخص غلط کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ اور سامعین کرام ایسا ہی تھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی ایک تو انسان کا مقصود دنیا نہیں آخرت ہے، نمبر ایک بات یہ ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ڈرانے والی ہے۔ عام طور پہ سامعین کرام آپ برا نہ منائیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بلا سوچے سمجھے جو ہے ہم نے اپنا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، دنیا اور ما فیہا کی طرف۔ یہ آج بھی تھا، اس وقت بھی تھا، یعنی لوگ ظاہر کو پسند کرتے تھے، ظاہر کو ترجیح دیتے تھے، ہر زمانے میں ہر دور میں کافر مشرک منافق ظاہر کو ترجیح دیتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ تو آخرت کا طالب ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ایک عام صفت ہے تو پیغمبر آتا ہے وہ ڈراتا ہے کہ بھئی جس راستے پر تم چل رہے ہو اس کا انجام بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر وتولى۔ تو بہرحال اب یہ تفکر ہے، اور میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج وہ وقت ہے، یعنی آج بھی وہ وقت ہے کہ ہم عقل فکر اس سے کوئی کام نہیں لے رہے، جو ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، جبکہ ظاہر کی طرف توجہ کرنے کا انجام جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سامعین کرام یہ میرے الفاظ نہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو پیغمبر جو ہے یعنی پیغمبر کو یہ مجنون وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پہ کلام نازل ہوا ہے تم تو دیوانے ہو، تم تو دنیا کو چھوڑ کے ہمیں آخرت کی طرف، اور آخرت میں ہے کہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی ایک یعنی صرف یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ ہم مر رہے ہیں جی رہے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ یعنی جنون کا الزام لگاتے تھے کہ آپ یہ مجنون ہے، یعنی یہ تو کس طرف ہمیں بلا رہا ہے، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو ڈرانے والا ہے تمہیں، صاف صاف کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہے، واضح ڈر سنانے والا ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف رخ پھیر لو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، دوڑو اللہ تعالیٰ، اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کی طرف دوڑنے لگو، چلو اللہ کے راستے پر۔ اگر نہ دوڑے تو إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ اب یہ جو دوسری آیت ہے اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، سامعین کرام بعض آیات میں باریکی ہوتی ہے اور سمجھ، یعنی سمجھ سے کام لینا پڑتا ہے۔ یعنی اب یہ ان کا ترجمہ اولم ينظروا، کیا یہ نہیں دیکھتے زمین اور آسمانوں کی ملکوت بادشاہی، وما خلق اللہ من شیء، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بادشاہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کیا یہ لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام ہم دیکھ رہے ہیں کائنات کی تمام اشیاء، یہ ہم مانتے بھی ہیں کہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس کا ملکوت مطلب یہ ہے کہ اس کی باطنی، اس کا انتظام، ایک تو ظاہر ہے ملک بادشاہی ظاہر ہے، ایک ملکوت ہے باطن یعنی اس کا انتظام۔ وما خلق اللہ، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ دیکھو اے لوگو، اے مشرکو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنون کا الزام دھرنے والو، تم اگر یہ کہتے ہو، یہ تھوڑا سا مضمون میں اپنے آپ سے یعنی
ایک تمہید کے طور پہ بیان کر رہا ہوں اسی آیات کے تفصیل کے لیے کہ اے مشرکو، اے کافرو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنون کا الزام عائد کرتے ہو، اور تم آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے، تم بعث بعد الموت کو نہیں مانتے، تم جزائے اعمال کو نہیں مانتے، تم نتائج اعمال کے نتائج کے دن کو نہیں، یوم جزا کو نہیں مانتے، تو تم دیکھو تو زمین اور آسمان کی بادشاہی جو اللہ تعالیٰ کے انتظام ہے، اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس میں ہر چیز، ہر تخلیق با مقصد ہے، اور وہ مقصد وہ شے پورا کر رہی ہے، ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ سامعین کرام، جو بھی تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہیں، اور وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں۔ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اب سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ دیکھو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اور تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اس تمام کائنات کی تمام نعمتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اے انسان، اے حضرت انسان، تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور تم یہ کیوں نہیں سوچتے جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تمہاری پیدائش جو ہے وہ بلا مقصد کی ہے، اس کا کوئی مقصود نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا؟ یہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یقیناً انسان کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا ہے، اور اور یہ دنیا ایک آزمائش ہے، ایک دارالامتحان ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ بھی، اس کے ایک نتیجے کا دن بھی ہے جسے روز جزا کہتے ہیں۔ اس میں اعمال کو تولا جائے گا کہ انسان نے کیا کیا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو کچھ بھی انسان نے کیا ہوگا وہ اس دن اسے پتہ چل جائے گا، اس کو بتا دیا جائے گا۔ تو تمہارا اس میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بامقصد پیدا کی ہیں، مقصد تمہارے لیے ہے، اور تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے مقصد تو نہیں پیدا کیا؟ جب ساری چیزوں کا ایک مقصد ہے، تمہارا کوئی مقصد نہیں۔ اب ظاہر ہے انسان عقل سے سوچے تو ظاہر دنیا اور ما فیہا مقصد نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سے انسان کوئی چیز لے جا نہیں سکتا اپنے ساتھ۔ کروڑوں روپے آپ کے پاس ہوں، لیکن جب آپ مریں گے تو کوئی 10 روپے آپ کی ہاتھ میں نہیں رکھے گا، نہ جائیداد کے کاغذات آپ کے ہاتھ میں ہوں گے کہ بھئی یہ جو جائیداد تم نے کمائی ہے۔ بہرحال تو موت کا وہ وقت جو ہے، ہر انسان کی موت کا وقت، وہ اس کے جزائے اعمال کا پہلا دن ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ قبر میں سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا بتاؤ تم نے کیا کیا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو فرشتے انسان کہتے ہیں اس نے کیا چھوڑا، اور فرشتے کہتے ہیں اس نے کیا آگے بھجوایا، ما قدمہ۔ تو اے انسان، تمہاری یہ ساری کائنات کا ایک مقصد ہے، اور یہ تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تمہارا مقصود دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، باطن ہے، اور باطن جزائے اعمال شروع ہو جائے گا تمہاری موت کے ساتھ، اور موت تو تمہارے سامنے سب کو آ رہی ہے۔ تو تم کیوں اپنے آپ اپنی زندگی کو بے مقصد گزار رہے ہو؟ دنیا اور ما فیہا، ایک ذلیل دنیا کے لیے گزار رہے ہو، اور جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ جتنی بھی تم کما لو چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو کیا حاصل ہوا؟ تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بس کون سی بات پر یہ لوگ یقین کریں گے
یہ سامنے کا میں ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے زمین اور آسمان کی جو بادشاہی ہے، جو باطنی انتظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ما خلق اللہ من شیء، وہ با مقصد ہے، ما خلق اللہ من شیء، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ با مقصد ہے، وہ تمہارے لیے ہے، ہر چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اب اے انسان، تم جو حاصل کائنات ہو، کائنات کا خلاصہ ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہارا مقصود دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور تمہارا نتیجہ جو ہے وہ تمہاری موت کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ تو تم یہ تو سوچو کہ موت جب تمہیں آئے گی تو تم کیا جواب دو گے، اپنے ساتھ کیا لیے جا رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ایک نفس یہ دیکھے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ تو وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، دیکھو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت آ لگا ہو۔ پھر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، اب وہ موت کے بعد کے واقعات تو پیغمبر بتا رہے ہیں، اس سے خبردار کر رہے ہیں، تو تم خبردار کیوں نہیں ہو رہے، اس کی بات پر ایمان کیوں نہیں لا رہے کہ یوم جزا پر ایمان لا کے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، نہیں کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ ساری باتیں تو نصیحت ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بس کون سی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کون سی بات پہ اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے، یقین کر لیں گے۔ اب حقیقت میں بات یہ ہے، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں ان کو بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کروں گا، آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سامعین کرام، ترجمہ سنا دیجیے۔ اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، یہ تو ڈرانے والا ہے صاف صاف۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں زمین اور آسمان کے انتظام پر؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز پیدا کی ہے، وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو۔
لفظی ترجمہ دیکھیں، وَأَنْعَسَا، اور کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ ان یکون قد اقترب اجلہم، کہ ہے ان یعنی قریب، قد اقترب کہ ہو قریب ان کی اجل، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پس پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد، اس ڈراوے کے بعد، اس بیان حقیقت کے بعد کون سی بات پر وہ یقین لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی رہنمائی نہیں دے سکتا، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں ہی ان کو بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ Do they not think? There is no madness in their friend. He is but a plain warner. أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ Have they not observed the government of the heavens and the earth, and all the things that God created, and that their time may have drawn near? Which message, besides this, will they believe in? من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ Whomever God misguides has no guide, and he leaves them blundering in their transgression۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔